عزیز طلبہ و طالبات، افسانے کی تعریف ہم دیکھ رہے تھے۔ افسانہ اردو نثر کی ایک مختصر اور مربوط اور اثر انگیز صنف ہے۔ اگر ہم اس کو وضاحتاً بیان کریں تو یہ معلوم ہوگا، یا ناول کے بالمقابل افسانے پر گفتگو کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ افسانہ جیسے ناول طویل ہوتی ہیں اور مکمل زندگی کا احاطہ کرتی ہیں، اسی طریقے سے افسانہ مختصر ہوتا ہے اور مکمل زندگی نہیں بلکہ زندگی کے کسی ایک پہلو کو بیان کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ نثر ایک مختصر، مربوط اور اثر انگیز صنف ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو، ایک واقعے یا ایک نفسیاتی کیفیت کو فنکارانہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ناول میں مکمل زندگی ہوتی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے سارے نشیب و فراز بیان کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے بالمقابل افسانہ مختصر تر ہوتا ہے اور اس میں پوری زندگی نہیں بلکہ کہانی کے ہیرو کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو یا اس کی نفسیاتی کیفیات کو یا اس کی زندگی کے کسی ایک حصے کو بہت پراثر اور مربوط انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ افسانہ قلیل ہوتا ہے مگر معنوی اعتبار سے گہرا اور فکر انگیز ہوتا ہے۔ کہ افسانہ یقیناً قلیل ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کا بیانیہ ہوتا ہے جو اس کا اظہار ہوتا ہے وہ بہت فکر انگیز اور پراثر ہوتا ہے۔ اگر مختصراً افسانے کی تعریف بیان کی جائے تو افسانہ زندگی کے کسی ایک سچ کو مختصر مگر بامعنی انداز میں پیش کرنے کا نام ہے۔ آئیے افسانے کے مفہوم پر گفتگو کرتے ہیں۔ افسانے کا مفہوم صرف قصہ کہانی بیان کرنا نہیں بلکہ انسانی زندگی کے مسائل، جذبات، احساسات، سماجی حقائق کو علامت، اشارے اور فنی پیرائی میں پیش کرنا ہے۔ افسانہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اکثر ایک گہرا تاثر چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ ناول کسی ایک کہانی پر مبنی ہوتا ہے اور اس کہانی کے ہیرو کی پوری زندگی بیان ہوتی ہے، اسی طریقے سے افسانے کی بھی بنیاد کہانی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اسے افسانوی نثر کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ناول میں کہانی ہے، افسانہ ہے، اسی طریقے سے افسانے میں بھی بذات خود ایک کہانی ہوتی ہے، مرکزی موضوع کہانی ہی ہوتا ہے۔ اب اس خصوصیت تو یہ ہے کہ افسانے کے مفہوم صرف قصہ کہانی بیان کرنا نہیں بلکہ انسانی زندگی کے مسائل۔ افسانے میں اب دیکھتے ہیں ہم جدید افسانوں کے اندر، اگر جدید ہو یا قدیم ہو، اگر ہم پریم چند کے افسانے دیکھیں، قرۃ العین حیدر کے افسانے دیکھیں، راجندر سنگھ بیدی کے افسانے دیکھیں یا عصمت چغتائی کے افسانے دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہر افسانہ کسی نہ کسی ایک کہانی کو بیان کرتا ہے، لیکن کہانی کے ساتھ جو انداز بیان، جو فن ان موقر افسانہ نگاروں نے برتا ہے، یہ فن آدمی کو ان افسانوں کے ساتھ اس طریقے سے باندھ دیتا ہے، یا وہ فن ان کا وہ اسلوب قاری کو افسانوں کے ساتھ اس طریقے سے باندھ دیتا ہے کہ قاری لفظ بلفظ، لفظ لفظ اس افسانے کے اندر کھو جاتا ہے اور کھو کر اور اس افسانے کے موضوع کے ساتھ اپنی ذات کو مربوط کر دیتا ہے۔ اگر کسی افسانے میں سماجی مسائل بیان ہو رہے ہیں، جیسے کہ عصمت چغتائی، جیسے کہ قرۃ العین حیدر کے ناول کسی نہ کسی سماجی عنوان کو لیے ہوئے ہیں، جیسے عصمت چغتائی کے ناول کسی نہ کسی سماجی عنوان کو لیے ہوئے ہیں، جیسے پریم چند کے افسانے کسی نہ کسی کردار کو لیے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سماجی پہلو کو لیے ہوئے ہیں، جیسے پریم چند کے حاجی اکبر دیکھیے یا کفن دیکھیے، گلی ڈنڈا دیکھیے۔ یہ وہ افسانے ہیں جو سماج کے کسی ایک واقعے کو، کسی ایک سماجی مسئلے کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں انسانی جذبات، انسانی کیفیات، انسانی احساسات کو جس طریقے سے، اگر ہم گلی ڈنڈا اس افسانے کو دیکھتے ہیں پریم چند کا، یا کفن اس افسانے کو دیکھتے ہیں، کفن جو کہ پریم چند کا شاہکار افسانہ ہے، اگر ہم اس افسانے کو دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پریم چند نے اس کہانی
کے اندر، اس افسانے کے اندر ایک پڑھے لکھے اور ایک ان پڑھ آدمی کی کہانی کو بیان کیا، ان دونوں کی دوستی کو بیان کیا، دوستی کے احساسات اور جذبات کو اس کو بیان کیا، اور جو سماجی مسئلہ پیدا ہوا ہے، غریبی اور امیری کی جو دیوار کھڑی ہوئی ہے، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ کی جو دیوار کھڑی ہوئی ہے، اس دیوار کو جس فنی حسن کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ پریم چند نے بیان کیا، مانو قاری اس افسانے کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کر دیتا ہے، اور وہ افسانہ ایک تاثر اس طریقے سے گہرا تاثر چھوڑ جاتا ہے، اور سماج کے اس مسائل وہ مسائل جو پریم چند نے اپنے افسانوں میں پیش کیے ہوئے ہیں، وہ قاری کو کسی حد تک اپیل کرتے ہیں کہ قاری ایک زندہ جاگتا اس افسانے کا کردار بن کر اس سے نبض آزما ہونے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حقائق کو علامت اور اشارے اور فنی پیرائے میں پیش کرتا ہے۔ ہاں، اگر ہم مفہوم کی بات کرتے ہیں افسانے کے، تو ہم کہتے ہیں کہ انسانی جذبات، انسانی احساسات، سماجی مسائل، انسانی کیفیات کو افسانہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ علامت کے ذریعے سے، جیسے گلی ڈنڈا، یہاں پر گلی ڈنڈا ایک علامت ہے، علامت کے ذریعے سے پیش کرتا ہے، جیسے بسمت چغتائی کا شہر آفاق افسانہ لحاف، یا پھر قرۃ حیدر کا فوٹوگرافر، یا پھر راجندر سنگھ دیگبندی کے افسانے کسی نہ کسی پیرائے میں علامت کے ذریعے سے، اشارے کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں۔ افسانہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور اکثر ایک گہرا تاثر چھوڑ جاتا ہے، اور یہ افسانے قاری کو ایک میسیج دے جاتے ہیں، اور ان مسائل سے جو افسانہ نگار نے پیش کیے، یا وہ کیفیات جو افسانہ نگار پیش کرنا چاہتا ہے، قاری کے دل پر ایک اثر چھوڑ جاتے ہیں اور قاری کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ افسانے کی فنی خصوصیات اگر بیان کی جائیں تو یہ آتا ہے کہ افسانے کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اختصار، افسانہ مختصر ہوتا ہے، ناول کی طرح طویل تر نہیں، بلکہ کسی افسانہ مختصر ہوتا ہے، ناول کی طرح طویل تر نہیں، زندگی کا مکمل بیان یعنی زندگی کسی ایک پہلو کو بیان کر کے گزر جاتا ہے۔ وحدت تاثر، اور افسانے کے اندر جو فنی خصوصیت یہ بھی ہے کہ افسانہ نگار جو تاثر کو، جو پہلے لفظ سے تاثر کو باندھتا ہے، تو اخیر پر آ کر ایک ایسے قاری کو باندھ کر رکھتا ہے، ایک ایسا تاثر پیش کرتا ہے کہ قاری اس کو چھوڑ کر، افسانے کو درمیان میں چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ قاری اس سے اس طریقے سے بن جاتا ہے، ایک تاثر قاری کے ذہن اور دماغ پر اس طریقے سے اثر انداز ہو جاتا ہے کہ قاری اس میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ زندگی کی قربت، حقیقی زندگی کی عکاسی۔ دیکھیے، افسانے کا وجود ہی ترقی پسند تحریک کی دین ہے۔ ہاں، یہ مغربی تہذیب سے ہمارے پاس آیا ہے، مغربی ادب سے ہمارے پاس آیا ہے، لیکن اس نے جو اردو پن اختیار کیا اور یہاں کے جو مسائل، ہندوستان کے جو مسائل، اردو ادب کے جو مسائل، اردو ادب میں بڑھتے جانے والے، اردو معاشرے میں اور اردو سماج میں بڑھتے جانے والے مسائل کو جس طریقے سے پیش کیا، وہ ہر قاری کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی کی کہانی ہے، یہ میرے آس پاس رچنے بسنے والی کہانی ہے، یہ کہانیاں جو افسانے میں بیان ہو رہی ہیں میرے نظروں کے سامنے روز ہوتی ہیں، اس لیے اس کا زندگی سے، حقیقی زندگی سے قریب کا تعلق ہے۔ اس میں نہ مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں، نہ کوئی دوسری دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ قاری کی اپنی زندگی کی بات ہوتی ہیں، قاری کے اپنے ماحول کی بات ہوتی ہیں، قاری کے اپنے معاشرے کی بات ہوتی ہیں، اس لیے افسانہ زندگی سے قریب تر ہوتا ہے۔ فنکاری، زبان و بیان میں حسن۔ افسانے کی سب سے بڑی خوبصورت یہ ہے کہ کمیت میں جامعیت کو سمیٹ لیتا ہے، کم لفظوں میں وہ تاثر قائم کر دیتا ہے کہ قاری چند لفظوں کے اندر پوری کہانی کا پس منظر میں اس کی کینوس میں کھو جاتا ہے۔ اگر ایک کردار کو پیش کر رہا ہو، کردار کی جذباتیت یا احساسات کو پیش کر رہا ہو، یا کردار کی سماج اور معاشرے کو پیش کر رہا ہو، تو قاری کے ذہن میں خود بخود اس پورے معاشرے اور سماج، اس کا احاطہ کچھ اس حد تک قائم ہو جاتا ہے کہ قاری مانو کمیت میں جمعیت کی مثال بن جاتا ہے، یا زبان و بیان میں کچھ اس طریقے سے حسن و خوبی، زبان اتنی بامحاورہ، سادہ، سلیس اور قاری کو اپیل کرنے والی زبان ہوتی ہیں، اور بیان اس انداز کا کہ قاری اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ اس کے بیانیہ کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ اثر انگیزی، قاری پر دیر پا اثر ہوتا ہے۔ ایک افسانہ جب پڑھتا ہے تو قاری جس وقت ابتدا سے اختتام پر افسانے کے پہنچتا ہے تو قاری کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل میں اس کہانی کے اندر کھو گیا تھا، اور اب جب ختم ہوتی ہے تو قاری کے ذہن پر اور فکر پر ایک ایسا بھرپور اثر چھوڑ جاتی ہے کہ قاری اس کے اثر سے ایک دیر پا تاثر لیتا ہے۔